السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بلکہ اپنے آگے مفتی کا ٹائٹل لگاتا ہے اور ظالم ترین انسان ہے، اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے یزید سے بغاوت کی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اور جس نے یہ بات کی ہے اس شخص نے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یزید کی بغاوت کی کیونکہ بہت سے صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی۔ یہ سارا جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی اور اللہ کے نبی کے خاندان نے بغاوت کی، ایک شرعی حکومت کی، ایک شرعی خلافت کی، ایک شرعی حکمران کی، اور وہ اس بغاوت میں مارے گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت تو مفتی طارق مسعود پر اور ہر اس شخص پہ جو ہمارے نبی کے خاندان پہ بہتان لگاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے خاندان نے بغاوت کی۔ یزید فاسق تھا، شیطان تھا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور تمام اللہ کی اور تمام نبیوں کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام مومنین صالحین کی لعنت ہو یزید کے اوپر، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کو، خاندان والوں کو شہید کیا۔ حضرت علی کے 7 بیٹے اس کربلا میں شہید ہوئے، جس میں حضرت امام حسین، حضرت عباس، ابو بکر، عمر، عثمان بھی تھے جو حضرت علی کے بیٹے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، زینب کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے، اور تمام اہل بیت کی سارے مرد حضرات اور بچے سوائے ایک جو امام زین العابدین جو بچ گئے تھے۔ اور یہ حق کی باطل سے جنگ تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ اس سے بڑی قربانی آج تک کسی انسان نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے جو امام حسین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے قربانی دی۔ اور یہ بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سردار ہوں گے حسن حسین۔ تو اگر امام حسین بغاوت میں طارق مسعود کے حساب سے اگر وہ بغاوت میں مارے گئے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تو پھر وہ جنت کے سردار کیوں ہیں؟ تو اتنا بڑا بہتان ہمارے نبی کے خاندان پہ باندھ رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے علماء کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو علماء کے انبیاء کے وارث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر مار پڑے، انہوں نے سود کو حلال کیا ہے، اسلامی بینک کو انہوں نے حلال کر دیا۔ پھر یہ مفتی تقی عثمانی کے دیتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یزید حکمران تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر مر جائے گا بھوک سے تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ حکمران یزید ہے اور اس کی حکومت میں ہمارے نبی کا پورا خاندان شہید ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں یزید ذمہ دار نہیں۔ یزید ذمہ دار ہے۔ لعنت ہو یزید کے اوپر، ان لوگوں پر جو یزید کے وکیل بنے ہوئے ہیں، جو یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت پڑے ان لوگوں کے اوپر میں جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں۔ ذاکر نائک جیسا انسان جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، جبکہ یزید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ تو کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے، ملعون۔ اور اس کو یہ کہ اس کو اس طرح سے اللہ کے نبی کے خاندان کے قاتل کو اس طرح سے وہ وکالت کرتے ہیں، تو یہ تو یہی ہے کہ یہ یزید کے اپنے اولاد کا نام بھی یزید رکھے، اور اپنے نسلوں کا نام بھی یزید رکھے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر میں جو یزید کے وکیل بن گئے، جو وکالت کرتے ہیں یزید کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر میں لعنت کرے کہ جو یہ مسلمانوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ ذاکر نائک ملیشیا چھپ کے بیٹھا ہے اور وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر میں۔ وہ کون سا دائی ہے جو ہمارے نبی کے خاندان کے قاتل کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ جھوٹا، ظالم، فاسق، جو ایک شخص جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس کو جان بوجھ کے مسلمانوں کا دل دکھانے لگے تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کربلا کا وقت تھا، عاشورہ کا دن تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت ابن عباس کو، اور وہ بہت تکلیف میں تھے اللہ کے نبی، دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی اس بات سے تکلیف میں کہ ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ تو ایسے ظالم مسلمان، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی مار پڑے۔ آج اگر امام حسین ہوتے آج اور ان کا لشکر ہوتا تو ہم ان کے لشکر میں جاتے، اور یہ مفتی طارق مسعود جیسے لوگ اور یہ ذاکر نائک جیسے لوگ یہ یزید کے لشکر میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ کر رہے ہیں، یزید کی وکالت کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے خاندان کو باغی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر یزید ٹھیک تھا اور اس کی حکومت ٹھیک تھی اور شرعی تھی، تو پھر تو ہمارے نبی کے
خاندان سارا باغی ہو گیا نعوذ باللہ. اور پھر اب اللہ کے نبی نے کیوں ٹائٹل دیا کہ امام حسن حسین جنت کے سرداران ہوں گے؟ اسی لیے دیا نا کہ وہ حق کے لیے انہوں نے اپنی جنگ لڑی اور حق کے لیے اپنی جان دے دی اللہ کے راستے میں اور شہید ہو گئے. بڑے بڑے اسکالر جو مسلمان بھی نہیں وہ امام حسین کی تعریفیں کرتے ہیں. گاندھی ایسا لیڈر انڈیا میں کہتا اگر میرے پاس 72 لوگ ہوتے امام حسین اور اس کے ساتھیوں جیسے تمہیں برٹش کو 24 گھنٹے میں انڈیا سے بھگا دیتا. نیلسن منڈیلا جو 25 سال برٹش کے سامنے کھڑا رہا اپنی ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، ایک رات وہ سرنڈر ہونے لگا. پھر اس کو امام حسین کی قربانی یاد آئی کہ عاشورہ رات کو وہ سب کو کہا کہ چلے جاؤ اور میں اپنی جان دے دوں گا تو اپنی جانیں مت دو. کوئی نہیں گیا اور سارے کھڑے رہے اور سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اتنی بڑی شہادت کو وہ اس کو حادثہ کہہ رہے ہیں، اس کو ایک مسکر کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کے خاندان کی اس عظیم ترین قربانی کو وہ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں میں. امام حسین کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی قربانی کی. اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے نواسے تھے، بیٹی کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی قربانی دینے گئے مینا میں، اللہ نے نہیں قبول کیا، اس کی جگہ دبا بیچ دیا. آج وہ ہم بقرہ عید مناتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو مناتے. 10 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی قربانی دے رہے تھے. 10 ذی الحجہ کو اللہ نے قربانی نہیں لی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی، لیکن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی قربانی لے لی. امام حسین ذبح ہو گئے 10 عاشورے کو، 10 محرم کو. اور یہ ہے عظیم ترین قربانی، جو پوری انسانیت کی عظیم ترین قربانی کی. ایک الفاظ کہتے ہیں اس فاسق اس ظالم کا حکومت تسلیم کر دے جس نے اپنے باپ کی حکومت کو اپنی جائیداد بنا لیا. اپنے باپ کی حکومت کو اس نے بیٹھ گیا کہ میرے باپ کی حکومت میری جائیداد ہے، جبکہ مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ سلیکٹ کریں گے. اور صحابہ کی موجودگی میں یہ ثابت تو بن ہی نہیں سکتا ہے خلیفہ. ہزاروں صحابہ تھے اور یہ مل گیا جو ایک ظالم فاسق انسان، اس کو کیسے خلیفہ بن سکتا ہے جبکہ ہزاروں. اور یہ صحابہ کی گستاخی کی بات کرتے، اس سے بڑی کیا گستاخی کہ صحابی سارے زندہ ہے اور غیر صحابی تخت پہ بیٹھ گیا. اور اس کا بیٹا جو تھا یزید کا وہ سچا انسان تھا، وہ بیٹھا پھر چھوڑ دیا، بولا اس تخت کے نیچے میں اہل بیت کا خون ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے آخری حجۃ الوداع میں کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، جو ان کو پکڑ کے رکھے گا گمراہ نہیں ہوگا. تو اہل بیت حضرت علی اہل بیت کے سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد وہ اہل بیت کے سردار. ابو بکر صدیق کی حکومت انہوں نے تسلیم کیا، اہل بیت نے تسلیم کی. ہم نے کہا کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے. بھلے اگر غدیر خون میں اگر اللہ نے کہ نبی نے اگر بیت بھی لی تھی حضرت علی کی تو اب حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لیا. عمر نے کہا کہ بغاوت کا خطرہ تھا، حضرت علی بزی تھے تدفین وغیرہ میں، تو انہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور سب سے کرا لی تاکہ بغاوت نہ ہو، کیونکہ بنو انصاری اپنا خلیفہ چن رہے تھے سعد کو. تو حضرت علی نے پھر بیعت کر لی، نو پرابلم. اہل بیت نے مانا، ہم بھی مانتے. عمر کو پھر بنایا خلیفہ حضرت علی نے اور اہل بیت نے مانا، ہم بھی مانتے. عثمان کو خلیفہ بنایا حضرت علی، اہل بیت نے مانا، ہم بھی مانتے. جب حضرت علی خلیفہ بنے تو معاویہ نے بغاوت کی، اور اس کا ثبوت ہے حدیث میں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو بھاگیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوگا. تو یہ ثابت ہو گیا. لیکن جب معاویہ نے کمپرومائز کر لیا، جب صلح کر لی حضرت علی سے، حضرت علی نے کہا کہ انہوں نے کہا قرآن سے فیصلہ کرے، تو پھر معاویہ کی جنگ علی رضی اللہ عنہ روک لی، ختم. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت علی کی پھر صلح ہو گئی. پھر اسی صلح کی وجہ سے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا. پھر حضرت حسن جنگ کے لیے تیار تھے، بڑا لشکر تھا، دیکھا کہ لاکھوں لوگ شہید ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر وہ حکومت معاویہ کو دے دی. تو معاویہ نے حکومت کی بھی حصہ، حضرت امام حسن حسین نے قبول کیا، اہل بیت نے قبول کیا. ہمیں معاویہ سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ اہل بیت نے قبول کیا ان کو، اور وہ 20 سال امن کرے. تو یہ جو امام حسن کو سردار بنایا جنت کا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کی وجہ سے جنگ رکے اور 20 سال کی امن کی حکومت آ گئی، جس میں پوری دنیا میں اسلام پھیلایا گیا. ابھی جو روایتیں بنتی ہیں دونوں طرف سے، سنیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، تو ہم کچھ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ معاویہ کے جج ہے اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ جج ہے. لیکن اہل بیت نے معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا، امام حسن حسین نے تسلیم کیا، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت نے تسلیم کیا. اور ہمارے لیے مشعل راہ اہل بیت ہے، اللہ کے نبی کا خاندان ہے. پھر جب یزید بیٹھ گیا تو وہ حکومت موروثی تھی، اپنے باپ کی تخت کو اپنی جائیداد بنا کے وہ بیٹھ گیا. پھر وہ ظالم تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، جانوروں سے کھیل تماشے کھیلتا تھا، اور رشوت خور تھا اور ناانصاف تھا. تو اس کے خلاف امام حسین کھڑے ہو گئے، تو ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. اور یزید فاسق تھا اور وہ غیر شرعی تھا اور اس کی حکومت غیر اسلامی تھی. تو امام حسین نے اگر وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں یزید کو مانتا ہوں، تو ساری کو سب کی جانیں بچا لیتے. لیکن انہوں نے حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہادت دی. تو آئیے جو لوگ ہیں جیسے مفتی تقی طارق مسعود ذاکر نائک جیسے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو باغی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور امام حسین کو
اور یہ سعودی والے جو علماء ہے بہت سارے وہ بھی یزید کی فیور، بلکہ یزید کا نام رکھتے ہیں سعودی عرب میں آج، اللہ کے نبی کے خاندان کے قادر کا نام رکھتے ہیں. ہندا بھلے مسلمان بھی ہو گئی تھی، میں نے دیکھا ہوا عورتوں نے ایئرپورٹ کے اوپر، میں نے دیکھا ہوا امیگریشن آفیسر کی عورت کے نام پہ ہندا لکھا ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا، قبول بھی کر لیا انہوں نے اسلام، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وحشی کو نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ان کو چچا کی یاد آتی تھی جب تک وہ زندہ رہے. تو پھر نام رکھنا یزید کا، یہ تو سارا یہی ہے کہ وہ نفرت دکھا رہے ہیں حضرت علی سے، اہل البیت سے، امام حسن حسین سے. تو اللہ کا خوف کرے طارق مسعود، اور اللہ کا خوف کرے ذاکر نائک، اور جو لوگ ہیں جو جیسے لال مسجد کا جو ہے وہ عبدالعزیز، وہ جو کہ کہتا ہے کہ غازی عبدالعزیز نام غازی اور کام یزیدیوں کا کام کر رہا ہے، کہ وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. تو لعنت ان لوگوں کے اوپر جو یزید کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ اور اس کی حکومت کو صحیح حکومت، اور ہمارے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو بغاوت اور باغی کہہ رہے ہیں. اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو تباہ کرے. اور اللہ تعالیٰ آج امام مہدی آئیں گے تو یہ لوگ امام مہدی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ہیں آج مسلمان حکمران ہیں، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، یو اے ای، ابو دھابی، دبئی، قطر، یہ سارے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں. امریکہ کو پرو امریکہ کہتے ہیں، امریکہ مسلمانوں کا بچوں کا قتل کروا رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں سے فلسطین، اور دجال بیٹھا ہے اس وقت اسرائیل میں، اور دجال کے ساتھی ہیں یہ مسلم ممالک، سوائے چند ایک کے جو حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جیسے یمن کے اندر ہیں، اور پھر حزب اللہ والے، یہ لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہو گئے. اور وہ یہی لوگ ہیں جو امام مہدی کے ساتھ، یہی غزہ والے لوگ ہیں جو امام مہدی کے ساتھ جائیں گے. اور باقی تو سارے امریکہ کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل دجال ہے، مسیح دجال ہے، تو یہ تو دجالی ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت سمجھ دے، ایک وقت قریب ہے، امام مہدی آنے والے. اللہ کے نبی نے کہا ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، اس کے بعد 3 وارث کھڑے ہو جائیں گے. وہ 3 وارث ہیں محمد بن سلمان، محمد بن نائف اور وہ احمد بن عبدالعزیز. یہ 3 وارث کھڑے ہیں، اور ان میں سے 2 کو تو محمد بن سلمان نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ سارا ثابت ہو گیا کہ امام مہدی اب آنے والے ہیں، مدینے سے نکل کے مکے کی طرف جائیں گے، مکی کے لوگ بیعت کے لیے باہر آئیں گے، اور پھر امام مہدی جائیں گے لشکر لے کے، اور پھر وہ شام میں ہو سکتا ہے کسی بھی علاقے میں، شام کہتے ہیں جو ہسٹوریکل تاریخ میں، فلسطین، جارڈن، لبنان اور سیریا، اس کو شام کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ غزہ ہی جائیں گے، اور کہیں بھی ہو شام میں، دمشق کو جو بھی ہو، تو وہاں پہ ایک مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر حکومت قائم کی جائے گی، اسلامی حکومت قرآن کے حساب سے، پھر امن ہو جائے گا. اور یہ جو لوگ دجال کے ساتھی، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھی، یہ ساروں کو یہ بھی تباہ ہوں گے، سارے یہ بھی ہلاک ہوں گے. تو آج اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ کر لو، امام مہدی کے ساتھ کر لو، اور اہل بیت کے ساتھ کر لو، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، اور یزید کے لشکروں سے نکل جاؤ، ورنہ اللہ کی مار پڑے گی اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں جہنم میں جلو گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے اور جہنم کی عذاب سے بچائیے. اللہ ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند بارہ درجہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ ہمارے جو کہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ ہمارے جو کہ تمام دنیا کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. جاؤ گے وہ جنم آگے الحمد للہ بالعالمین.